इस बात पर है कि जिस सीपैक मंसूबे को मौजूदा हुकूमत ने रोक दिया है, अपने रोके हुए मंसूबे पर अपने दफ्तर के अंदर इफ्तिताह करने का क्या हक रखता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये आपकी चीज है, ये अवाम की चीज है और आज अवाम ने खुद उसका इफ्तिताह किया है। इसका क्रेडिट आप हजरात को जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब का भरपूर ताउन इस मंसूबे के बारे में शामिल रहा है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो मंसूबा आज रुका हुआ है और आगे अभी तक उस पर काम नहीं हो रहा, इंशाअल्लाह वक्त आएगा, थोड़ा वक्त बाकी है जब हमारी हुकूमत होगी और हम इस पर असर नौ काम शुरू करेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब हम छोटे थे तो हम सुना करते थे, यहाँ के अवाम ये बातें करते थे कि पता नहीं पाकिस्तान की हुकूमत को ये इल्म भी है या नहीं कि ये इलाका पाकिस्तान का हिस्सा है या नहीं है। लेकिन इस जद्दोजहद के नतीजे में फिर इस सूबे के सबसे पहले वजीर आला आपकी इसी सरजमीन से मौलाना मुफ्ती महमूद की सूरत में बने थे और आपके इस पसमानदा तरीन इलाके को एक बैनुल अक़वामी शनाख्त अता की। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे याद है यहाँ पर मुतालबे हुआ करते थे गुमल यूनिवर्सिटी से लेकर आज गुमलजाम तक और CRBC नहर तक, आज यहाँ सीपैक तक, जितने भी बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, तालीमी इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि इस बड़े मंसूबों की तौफीक अल्लाह ने हमें अता की है। हमने पसमानदा इलाकों को तरक्की देना अपने मंशूर का हिस्सा बनाया हुआ है। ये नहीं कि इलेक्शन आए तो हम नालियां पक्की करने और गलियों में रोड़े बिछाने और कोई खंबा देने के बुनियाद पर आपसे वोट लें। हम इसको वोट खरीदना समझते हैं और वोट खरीदना ये किसी कौम के लिए बहुत बड़ा ऐब है। हम कौम को ऊंचा देखना चाहते हैं, हम गरीब को इज्जत वाला देखना चाहते हैं। मुश्किल ये है कि मैं एक ऐसे घराने का में पैदा हुआ हूँ कि गली कूचू के लुच्चे लफंगों की जबान मुझे आती नहीं है, मैं कैसे उनको जवाब दूंगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये बात जहन से रख लें कि मुकाबला हमारे निजामी साहब या उधर से किसी गंडापुर के दरमियान है, बिल्कुल नहीं। मुकाबला बल्ले और किताब के दरमियान है। मेरे इस वसेब के गरीबों, सुन लो मेरी बात, मेरे पैगाम सुन लो, मेरी बात सुन लें। यहाँ पर आपने 3 साल तक बल्ले की हुकूमत देखी। आज गरीब आदमी बाजार में आटा लेने के काबिल नहीं है। आज गरीब आदमी अगर बीमार है तो वो दवाई खरीदने के काबिल नहीं है। आज महंगाई ने मुल्क का वो हशर कर दिया है कि आपका वो रुपया जो डॉलर के मुकाबले में 105 रुपए पे खड़ा था, आज 170 और 180 को छू रहा है। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे वक्त में सालाना तरक्की का तखमीना 5.5% हुआ करता था, आज सालाना तरक्की का तखमीना 0 से भी नीचे आ गया है। मुल्क को डबो कर रख दिया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब बताओ, अगर आपने बल्ले को वोट देना है, सुन लो फिर सुन लो, अगर आपने बल्ले को वोट देना है, अगर आपने तहरीके इंसाफ को और PTI को वोट देना है, तो फिर आप इस मुल्क को डबोने और तबाह करने में उनके साथ शरीक हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं करना ना, इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं करना, हर कीमत पर नहीं करना कि पाकिस्तान को तुमने तबाह किया, पाकिस्तान की किश्ती डबोई, हम आज आपके साथ इसमें शरीक होने के लिए तैयार नहीं है। हमने जो बात एक दिन कही और सोच समझ कर कही और डट कर कही, आज भी हम उस पर कायम हैं और हमारे मौक़िफ़ में कोई झोल नहीं आया। पूरे इस्तिकामत के साथ इन नाअहलों और नालायकों का मुकाबला कर रहे हैं। मैंने एक दिन इमरान खान के एक बड़े करीबी दोस्त को इंटरव्यू देते हुए सुना और उस इंटरव्यू में उसने कहा कि मेरी फजल रहमान से कोई मुलाकात नहीं है। मैं उसके मौक़िफ़ से भी इख्तलाफ रखता था कि ये बैरूनी एजेंडे के साथ आए हैं,
لیکن آج 3 سال کے بعد جب میں ملک کو ڈوبتے دیکھ رہا ہوں تو میں اپنے قائد عمران خان کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ باہر کا ایجنڈا لے کر آیا ہے، یہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے۔ ہم کسی کی خمیر کو سمجھنے کے بعد بات کرتے ہیں، ہم نے 12 سال پہلے اس کی خمیر کو سمجھا تھا، اس کی نالائقی کو سمجھا تھا، اس بات کو سمجھا تھا کہ وہ کس کا ایجنٹ ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ تو خدا اس کے جانے کے بعد بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ یہ عجیب حکومت ہے جو ہر 4 مہینے کے بعد ایک بجٹ لے آتی ہے، اور ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو بھی انہوں نے IMF کے حوالے کر دیا ہے، اور اب اگر حکومت نے اسٹیٹ بینک سے قرضہ حاصل کرنا چاہا تو اسٹیٹ بینک اس کے بعد ان کو قرضہ نہیں دے گا، اور نہیں دے گا والی بات تو بات کی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2019 کے جولائی سے لے کر اب تک پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے اس حکومت کو 1 روپے کا قرض بھی نہیں دیا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بینکوں میں جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، ریزرو ہے، ایک پیسہ قرضے کا ہے، قرضے کے علاوہ ہمارے زر مبادلہ میں 1 پیسہ بھی۔ کیا ملک بنا دیا، کہاں ہمیں پہنچا رہے ہیں یہ لوگ۔ انشاءاللہ العزیز ان کو بھگائیں گے، اب یہ ملک میں نہیں ٹھہر سکتے، اور ہم نے چٹان بن کر ان کا مقابلہ کیا ہے، ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا ہے، اور دنیا سمجھتی ہے۔ اور میں آج بھی ان قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے اس قسم کے نالائقوں کو دھاندلی کر کے قوم پر مسلط کرنے کا جرم کیا ہے، آئندہ احتیاط کریں، ہم اس ملک پہ کسی کے غلام نہیں ہیں۔ تم نے اگر ملک کو امریکہ کا غلام بنانا ہے تو ہم نے اس ملک کو امریکہ کے غلامی سے آزاد کرنا ہے۔ یہ جنگ ہے اب کے اور ہمارے درمیان۔ ہم نظریے کی جنگ لڑتے ہیں، ہم نے انگریز سے جنگ لڑی ہے، 150 سال انگریز کا مقابلہ ہم نے کیا ہے، اور اس وطن عزیز کو آزاد کیا ہے۔ آج اس وطن عزیز کو دوبارہ غلام نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں ان حالات میں بھرپور طور پر ایک قوم بننا چاہیے، اور یہاں پر جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا چال چلی ہے۔ انہوں نے ایک چال چلی کہ اپنے صوبے کے بلدیاتی الیکشن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک پہلا مرحلہ، ایک دوسرا مرحلہ۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پہلے مرحلے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور کامیاب ہونے کے بعد اس کا اثر دوسرے مرحلے پہ پڑے گا، اور پھر دوسرے مرحلے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہم نے پہلے مرحلے میں ان کو شکست دے دی ہے۔ اور آج جمعیت علماء اسلام صوبے کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور اگلے مرحلے میں بھی انشاءاللہ ان قوتوں کو ہم شکست دیں گے۔ اب تمہیں عوام پہچان چکی ہے، اب تم جو لباس بھی پہنو۔ آج کل پتہ ہے آپ کو، آج کشمیر کی یکجہتی کا دن بھی ہے نا، تو آج وہ گیا ہوا ہے چین، آج چین گیا ہوا ہے، اور پتہ ہے چین گیا ہے تو آپ کے ساتھ وہاں ملاقاتیں ہونی چاہیے، لیکن چین میں ہوتے ہوئے بھی چین کی قیادت نے ویڈیو لنک پر اس سے بات کی ہے، براہ راست ملاقات نہیں کیا اس کے ساتھ۔ بھائی کیوں گئے؟ ویڈیو لنک پر تو یہاں سے بات ہو سکتی ہے، اور میں نے یہاں سے ان کی کانفرنس میں خود شرکت کی ہے۔ میں نہ اسمبلی کا ممبر ہوں، نہ کوئی وزیر ہوں، عام ایک پاکستانی ہوں، اور میں نے چین کی کانفرنس میں یہاں پاکستان سے ایک پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے بات کی ہے، اور تم اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے ہو، اور چین جا کر بھی تمہیں چین کی قیادت نہیں ملتی، ویڈیو لنک پر تمہارے ساتھ بات کرتی ہے۔ شرم آنی چاہیے تم کو، خدا کی قسم ان کو شرم نہیں آتی اور قوم کو شرم آ جاتی ہے۔ یہ ہمارے حکمران ہیں، بھیک مانگ مانگ کر قوم کو بے عزت کر دیا ہے۔
تو یہ اپنی قوم کے دشمن ہیں، یہ اپنے ملک کے دشمن ہیں، اور کس طرح ملک پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اس وطن کو، اس سرزمین کو عزت دینی ہے، اپنے علاقے کو بھی عزت دینی ہے، اپنے وسیب کو عزت دینی ہے۔ اور تم کہو کہ تمہارے بلے نے 3 سال جو ہمارے ساتھ کیا ہے بس صحیح ہوں، مزید نہیں تھی سکتا ہوں ساڑی بس سے، ہوں ساڑی جان چھوڑ، ہوں کتنے اپنا منہ کر، بس ہماری جان چھوڑ، ہمیں آپ قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں اپنے وسیب کے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب مزید اس ملک کی تباہی میں اس کا ساتھ نہیں دینا، اس کی تباہی میں ہم نے شریک نہیں ہونا۔ عوام کے پاس ایک ووٹ ہوتا ہے، اس ووٹ پر اس سے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ ملک کے بچانے والوں کے ساتھ ہے یا ملک کے ڈبونے والوں کے ساتھ ہے۔ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ملک کے ڈبونے والوں کا ساتھ دینا ہے، ایسا کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی محب وطن ایسا نہیں کرے گا، کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہماری اس سرزمین کو اور ترقی دے، انشاءاللہ آگے ہم جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ڈیرے والوں، میں جب کسی زمانے میں تقریر کرتا تھا کہ انشاءاللہ ڈیرہ اسماعیل خان کو بین الاقوامی تجارتی جنکشن بناؤں گا، تو انشاءاللہ اب ہم اس کے قریب پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ، اور اس کو بنائیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم بین الاقوامی ایجنٹوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، نہ اپنے وطن کی اور اپنی سرزمین کی ترقی کے راستے روک سکتے ہیں۔ ہم ترقیوں کی طرف جائیں گے۔ آج ہم نے عوامی افتتاح کیا ہے، یہ افتتاح میرا نہیں ہے، یہ افتتاح آپ حضرات نے کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ یہاں سے آگے جائے گا، اور آگے بھی ہم اس کے افتتاح کرتے رہیں گے، اور قوم کو اطمینان دلائیں گے کہ انشاءاللہ ترقی کا سفر جاری رہے گا، اور ترقی کا راستہ روکنے والوں کو منہ کی کھانی پڑے گی، شکست کی کھانی پڑے گی۔ ان کے لیے اب مزید ملک پر مسلط رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس صوبے کو، اس ضلع کو ترقیوں سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہاں آبادی کا سما قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔